السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میرے پاس ایک شوہر اور بیوی میرے پاس آئی اور شوہر کہنے لگے کہ امام صاحب میں پریشان حال ہوں، کوئی ایسا وظیفہ بتا دیجئے، کوئی تعویذ لکھ کر دے دیجئے، کوئی ایسی دعا بتا دیجئے جس کو میں پڑھتا رہوں اور پریشانی دور ہو جائے۔ اہلیہ بھی کہنے لگی، ان کی بیوی بھی کہنے لگی کہ ہاں پریشانی ہے، کافی دنوں سے پریشان ہے، کوئی ایسی دعا بتا دیجئے، کوئی ایسی تجویز بتا دیجئے جس سے ہماری پریشانی دور ہو جائے۔ لہٰذا میں نے ان سے کہا کہ اپنی ماں باپ کی خدمت کیا کرو، آپ کی تمام پریشانیاں دور ہوتی چلی جائے گی، اور یہ آپ کی زندگی اور آپ کے بڑھاپے کے لیے بھی یہ کارآمد پھل ہے، کارآمد عمل ہے۔ آپ اگر اپنے ماں باپ کی خدمت کریں گے تو آپ کی اولاد اور آپ کے بچے آپ کی خدمت کریں گے۔ تو بیٹے کو چاہیے کہ ماں باپ کی خدمت کرے، اور جو بہو ہے وہ بھی اپنے ساس اور سسر کی خدمت کرے، کیونکہ وہ بھی ماں باپ کے قائم مقام ہے۔ آج جو بیویاں ہوتی ہے وہ اعتراض کرنے لگتی ہے کہ صرف آپ ہی کی ذمہ داری ہے ماں باپ کی خدمت کرنا، صرف آپ ہی کے اوپر حق بنتا ہے کہ باپ کی خدمت کرو، ماں کی خدمت کرو، ان کا دیکھ بھال کرو، اور بھی تو بھائی ہیں۔ لیکن میری بہنوں یاد رکھنا، اگر آپ نے خدمت کیا تو آپ کی اولاد آپ کی خدمت کرے گی اور آپ کی باتوں کو مان کر چلے گی۔ لیکن اگر ہم نے ان کی خدمت نہیں کی اور ان کو ستایا، ان کو رلایا، تو یاد رکھنا میرے دوست اور میری بہنوں کہ آپ کی اولاد بھی آپ کو ستائے گی اور آپ کو پریشان کرے گی۔ آپ بھی دوسروں کے پاس جائیں گے کہ مجھے کوئی ایسا طریقہ بتا دیجئے، کوئی ایسی دعا بتا دیجئے، کوئی ایسی تعویذ دے دیجئے جس سے میری پریشانی دور ہو جائے۔ آئیے میں آپ کو حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالی عنہ کا واقعہ سناتا ہوں کہ انہوں نے اپنے ماں باپ کی خدمت کیا۔ حالانکہ نبی علی نبینا و علیہ الصلاۃ والتسلیم کے زمانے میں تھے، لیکن اپنی ماں کی خدمت کرتا تھا، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نہ کر سکا، دیدار نہیں کر سکا، ان کو دیکھ نہیں سکا۔ دل کی خواہش ہوتی تھی کہ میں اللہ کے رسول کی زیارت کرتا، ان کی دیدار کرتا، لیکن دیدار اور زیارت نہیں ہو سکی۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ ایک دن اپنی والدہ سے اجازت لے کر اور اپنی امی جان سے پوچھ کر کہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کرنا چاہتا ہوں، دیدار کرنا چاہتا ہوں۔ لہٰذا ماں نے اجازت دے دی، لیکن کہا کہ اے میرے بیٹے، میں گھر میں اکیلی ہوں، جلدی آ جانا، دیر نہ کرنا۔ لہٰذا اویس قرنی رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کے لیے مدینہ منورہ پہنچتے ہیں۔ مدینہ منورہ پہنچتے ہیں اور وہاں پہنچ کر معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے ساتھ غزوہ میں چلے گئے ہیں، ملاقات نہیں ہو پائے گی، اور معلوم نہیں ہے کہ کتنے دن کے بعد آئیں گے۔ لہذا اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی ماں کو اکیلا چھوڑ کر چلا آیا تھا۔ لہٰذا ان کی ماں کی خدمت کون کرتا، دیکھ بھال کون کرتا، کھانے پینے کا انتظام کون کرتا، ان کے بستر کو کون بچھاتا، ان کو پانی کی ضرورت پڑتی تو کون پانی لے جا کر دیتا۔ لہٰذا اویس قرنی رضی اللہ تعالی عنہ انتظار نہیں کر سکے، لہذا وہ اپنی امی کے پاس آ جاتے ہیں، اپنی والدہ کے پاس آ جاتے ہیں۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم واپس آ جاتے ہیں، غزوہ سے واپس آتے ہیں، تو صحابہ بتاتے ہیں کہ ایک نوجوان قرن سے ایک نوجوان آپ کی زیارت کے لیے آیا تھا، آپ کو دیکھنے کے لیے آیا تھا، لیکن اتفاق کی بات یہ ہے کہ آپ کی زیارت نہ ہو سکی، آپ کی ملاقات نہ ہو سکی، اور وہ اپنی والدہ کی خدمت کے لیے پھر اپنے گھر کو لوٹ گئے۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات سنی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات سنی
تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جبہ کو اتار کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیا، اور یوں نصیحت کی کہ اے عمر فاروق اس جبہ کو اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچا دینا، اور ان سے میرے امت کے گنہگار لوگوں کے لیے دعا کے لیے کہنا۔ میری امت میں جو لوگ گنہگار ہیں ان کے لیے دعا کے لیے کہنا۔ لہٰذا جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو جاتا ہے، دنیا سے پردہ فرما جاتے ہیں، دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں، تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس جبے کو اویس قرنی رضی اللہ تعالی عنہ تک پہنچاتے ہیں اور دعا کی درخواست کرتے ہیں۔ تو یہ مرتبہ اور مقام انہیں کہاں سے حاصل ہوا؟ ماں کی خدمت سے حاصل ہوا۔ یہ درجہ انہیں کہاں سے ملا؟ ماں باپ کی خدمت سے یہ درجہ انہیں ملا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اپنا جبہ اتار کر دے دیا اور دعا کی درخواست کی۔ تو میرے دوستو اور بزرگوں، اگر ہمارے پاس کوئی پریشانی ہے، ہمارے پاس کوئی مصیبت آ رہی ہے، کوئی مشکلیں آ رہی ہے، تو ہمیں ماں باپ کی خدمت کرنا چاہیے، ماں باپ کے ساتھ بیٹھنا چاہیے، ماں باپ سے دعائیں لینی چاہیے، اور ماں باپ کے ساتھ بیٹھ کر ان کے ساتھ بات چیت کرنی چاہیے۔ اسی لیے اگر ہمارے پاس کوئی پریشانی ہے تو آپ تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ آپ تمام دوست اپنی ماں باپ کی خدمت کریں اور اپنی پریشانی کو دور کریں۔